السلام علیکم ناظرین، امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ آج جو ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے وہ ہے ووٹ، کہ ووٹ کس کو دینا چاہیے، ووٹ کی شرعی حیثیت کیا ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ اہمیت کے حوالے سے کہ وفاق المدارس نے اپنے امتحانات کی تاریخ کو مقدم کر دیا ہے۔ جو پہلے تاریخ انہوں نے امتحان کے لیے رکھی تھی، جب ووٹ کا اعلان ہوا کہ ووٹ اس تاریخ کو ہوگا تو انہوں نے اس کی اہمیت کو دیکھتے ہوئے اپنے امتحانات کیا ہے مقدم کر دیے ہیں۔ تو اگر میں آپ سے پوچھوں کہ ووٹ کی شرعی حیثیت کیا ہے، کیا یہ ایک دینی تقاضا ہے یا ایک محض دنیاوی معاملہ ہے؟ بہت شکریہ، آپ نے مجھے موقع دیا بات کرنے کا۔ جیسا کہ آپ نے یہ بتایا کہ ووٹ ہمارا موضوع ہے، تو ووٹ ایک شرعی تقاضا ہے جو کسی بھی ریاست کے لیے، جو جمہوری ریاست ہو، اس کے لیے اہمیت کا حامل ہے۔ دوسرا، چونکہ شرعی حوالے سے پوچھا ہے تو ووٹ کی شرعی حیثیت یوں سمجھ لیں جیسے کہ گواہی ہے، اور گواہی کے حوالے سے اللہ جل جلالہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، سورہ بقرہ آیت نمبر 283، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، کہ گواہی کو چھپاؤ مت۔ وَمَن يَكْتُمْهَا، اگر جو اس کو کوئی چھپاتا ہے گواہی کو تو وہ گناہ گار ہے، اس کا دل گناہ گار ہے۔ اللہ جل جلالہ نے اس پہ وعید گویا کہ وارد فرمائی ہے۔ صرف یہی نہیں کہ اللہ جل جلالہ نے قرآن مجید میں اس پر بات فرمائی ہے، بلکہ نبی علیہ السلام نے بھی اس حوالے سے اپنی تعلیمات میں اس کو اجاگر کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ جس کو گواہی کے لیے بلایا گیا اور اس نے گواہی نہ دی، گواہی کے لیے نہیں آیا، تو وہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے جھوٹی گواہی دی ہے۔ اب اس نے گواہی تو نہیں دی، گواہی نہیں دی، لیکن پھر بھی نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں وہ جھوٹی گواہی ہے۔ کیوں؟ کہ اس کے گواہی نہ دینے سے کوئی اور گواہی دے گا اور وہ جھوٹ ہوگا، کیونکہ اس نے تو سچ دیکھا ہے نا، اور جب کوئی اور گواہی دے گا اس نے دیکھا ہی نہیں ہے یا اس کو پتہ ہی نہیں ہے، وہ کوئی غلط گواہی دے دے گا، تو یہ سبب بنا ہے غلط فیصلے کا، اس لیے یہ جھوٹی گواہی ہے جبکہ اس نے گواہی نہیں دی۔ اگر میں یہ کہوں کہ سیاست جو ہے وہ ایک مکر و فریب ہے، جھوٹ ہے، تو ہمیں یہ ووٹ والے چکر میں پڑ کر اپنا وقت ضائع کرنا کیا فائدہ ہے اس کا؟ جو بھی آتا ہے وعدہ کر کے جاتا ہے، پورا نہیں کرتا، اس سے پتہ چلتا ہے یار جھوٹ بول رہا ہے۔ آئندہ جو ووٹ آنے والے ہیں ہم ان کو ووٹ دے کر اپنا ووٹ ہی ضائع کرنے والی بات ہے۔ دیکھیں، آپ ووٹ نہیں دیں گے، ٹھیک، صحیح، آپ ووٹ نہیں دیں گے۔ اگر آپ سنجیدہ لوگ جو ہوں گے وہ ووٹ نہیں دیں گے، دیندار طبقہ ووٹ نہیں دے گا، اچھے ذہن رکھنے والے لوگ ووٹ نہیں دیں گے، تو آپ نہیں دے رہے، کوئی اور تو دے رہا ہے نا، ہاں دے رہے، تو اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ کسی اور کو اکثریت مل جائے گی۔ صحیح، جہاں تین بندے آپ کے سامنے، تین چیزیں ہیں، تین آپشن ہیں، ایک برا ہے، ایک کم برا ہے، ایک اس سے بھی کم برا ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ سب سے برے کو چنیں گے؟ نہیں، ظاہر بات ہے کہ آپ کی کوشش تو یہی ہوگی نا کہ چلو یار اس سے کچھ بہتر تو یہ ہے، یا تو آپ اس نظام میں خود داخل ہوں، صحیح، کسی اچھے کو وہاں لائیں۔ آپ کے سامنے آپ کو اچھا نہیں نظر آ رہا تو جو ان میں سے احون ہے، یعنی کم درجے کا ہے، تو اس کو چن لیں۔ اور اگر آپ کہتے ہیں نہیں ہم آنکھیں بند کر لیں گے، تو بلی آئے اور کبوتر آنکھیں بند کر لے تو اس کی جان بچ تھوڑی جاتی۔ صحیح، آپ میدان صاف کر دیں، اچھے لوگ گھر بیٹھ جائیں اور کہیں کہ جی ہمیں اس جھنجھٹ میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے، تو کوئی اور آ جائے گا، اور وہ آئے گا، وہ اگر شر پسند ہے یا فتنہ پرست ہے یا اس کے ریاست اور ملک کے ساتھ اس کی بھلائیاں اور خیریں وابستہ نہیں ہیں اس کی ذہنی طور پہ، اور وہ ساتھ نہیں دینا چاہتا اور وہ ملک میں انتشار چاہتا ہے، تو آپ کی جگہ تو وہ لے لے گا۔ تو آپ سبب بنے ہیں ایک شر کو لانے کے، جبکہ آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ چونکہ یہ دینی تقاضا نہیں ہے، اس کا دین سے کوئی واسطہ نہیں ہے، یہ ایک دنیاوی معاملہ ہے، لہٰذا ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں اور ہم کسی اور کو آگے لے آتے ہیں، بلکہ ہم آتے ہی نہیں ہیں، ہم ووٹ دیتے ہی نہیں ہیں، تو کوئی اور لے لے گا۔ صحیح، ووٹ تو دیے جا رہے ہیں نا۔ ایک ابھی ذہن میں کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیاست کی ہے؟ دیکھیں، اللہ جل جلالہ کے جتنے بھی انبیاء آئے ہیں، صحیح، ان میں سے ایک بھاری تعداد موجود ہے جنہوں نے سیاست کے حوالے سے اور ریاست کے حوالے سے کام کیا ہے۔ اگر کوئی بھی نہ ہو
تاریخ کے اندر، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی کرنا کافی ہے. صحیح ہے، ہمارے لیے تو یہ بھی کافی ہے. ہمارے لیے یہ بھی کافی ہے. داؤد علیہ السلام نے کیا کیا ہے، سلیمان علیہ السلام نے کیا کیا ہے. صحیح. سیاست کیسے کہتے ہیں؟ چونکہ ہمارے ہاں کانسیپٹ سیاست کا غلط ہوا ہے. سیاست کہتے ہیں کہ عوام الناس کی، اپنی رعایا کی ضروریات کا، ان کی چیزوں کا خیال رکھنا، ان کے لیے انتظامات کرنا، ملک ہو، قوم ہو، ریاست ہو، اس سب کے انتظامات کو احسن طریقے سے پورا کرنا، یہ سیاست ہے. صحیح ہے. امور کو ترتیب دینا، یہ سیاست.